اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کڈس کوئز کے اس تیسرے ہفتے میں آپ کی بہن نگہ زیدی تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایام غم کے ایام، امام علی علیہ السلام کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں۔ ہم تعزیت پیش کرتے ہیں جناب رسول خدا شہزادی کونین اور اپنے وقت کے امام زمانہ کو ان کے جد کا پرسہ دیتے ہیں۔ یہ وہ امام ہیں ناظرین جو کہ شہنشاہ کائنات ہیں، حلال مشکلات ہیں، جن کی ولادت خانہ خدا میں ہوئی، جو راہ خدا پہ چلے اور شہادت بھی اللہ کے گھر میں پائی۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آئمہ معصومین کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں اور اپنے بچوں کو ایک بہترین تربیت دیں تاکہ وہ امام کے ناصران اور مددگار میں شامل ہو سکیں۔ تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں تعارف کراتی ہوں اپنی بہن زہرا مہدی کا۔ السلام علیکم، جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حسب معمول جمعہ کا دن ہے اور ہم آغاز کرتے ہیں سورہ جمعہ کی تلاوت سے۔ تو ابتدا کرتے ہیں سورہ جمعہ سے، جس کے لیے میں بلاتی ہوں بیٹی زہرا لال جی کو، اور ترجمہ پیش کریں گی کنزہ بطول۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كمثل الحمار يحمل أسفار بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولم يتمنونها أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. In the name of God, the Beneficent, the Merciful. Whatsoever is in the heavens and the earth hallows the glory of God, the King, the Most Holy, the Ever-Prevalent, the All-Wise. He it is who raised among the unlettered a messenger from among their own selves, reciting to them his signs, purifying them, and teaching them the book. And the wisdom, although they were before that manifest straying. And to them from others from among them who have not yet joined with them, and he is the Ever-Prevalent, the All-Wise. That is the grace of God,
He grants it to whomsoever He pleases, and is God the Lord of the great bounty. The similitude of those who were entrusted with the Torah, and they did not honor the trust, is like a donkey bearing books. Wretched is the similitude of the people who falsify the signs of God, and God does not guide the unjust. Say, O you who profess Judaism, if you claim you alone are the favorites of God, excluding every other nation, then desire death if you are truthful. But they will never desire it, for what their own hands had sent before, and God well knows all those who commit injustice. Say, the death from which you flee will surely meet you. Then you shall be returned to the knower of the unseen and the seen. Then He will inform you of whatever you used to do. O you who believe, when the call is made for prayer on Friday, then hasten, all of you, to remembering God, and abandon all trading. That is better for you, if only you know. And when the prayer commences, disperse in the land and seek the grace of God, and remember God much so that you may be successful. And when they see a bargain or amusement, they break away to it, leaving you, O Muhammad, standing. Say, what is with God is better than sport and merchandise, and God is the best of sustainers. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ماشاء اللہ، بہت خوب، ویری ویل ریسائٹڈ. اللہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ توفیقات میں اضافہ فرمائے. باجی، جیسا کہ آج کل غم کے ایام چل رہے ہیں، امام علی علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں، اس کی مناسبت سے میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا کچھ مختصر ہمارے ناظرین کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے کچھ جو ہے وہ پیغام اگر دینا چاہیں آپ تو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ واحد ہستی ہیں امام علی کی ذات، کہ جن کی ولادت بھی اللہ کے گھر میں ہوئی ہے اور شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہوئی ہے. من اللہ الی اللہ، یہ شرف امام علی کا ہے. کعبے کی فضیلت، شرف، عظمت امام سے ہے، امام کی ولادت سے ہے. کیونکہ ہم سنتے بھی ہیں روایات میں، حدیث میں، کہ مومن کی عظمت اور عزت جو وہ کعبے سے زیادہ ہے. بے شک. اگر مومن کی عزت، عظمت کعبے سے زیادہ ہے تو جو امیر المؤمنین ہو، اس کی کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو جب ہم طواف کرتے ہیں، اگر جسم ہمارا کعبے کا طواف کر رہا ہے اللہ کے گھر کا، تو روح اور قلب اس ہستی کا طواف کرے، اس ذات کے ارد گرد ہمارے روح اور قلب ریوالو ہو، کہ جو کعبۃ الایمان ہے، جو ایمان کا کعبہ ہے. رسول فرماتے ہیں یا علی، آپ کی مثل کہ امام علی کی ذات جو ہے تجلی پروردگار ہے، وہ صفات مظہر پروردگار ہیں، اللہ کی صفات کے مظہر ہیں. اس لیے رسول فرماتے ہیں یا علی، آپ کی مثال سورہ اخلاص کی مانند ہے. جس طرح سورۃ الاخلاص ہے، پروردگار کا انٹروڈکشن کروا رہا ہے، خدا کی معرفت کروا رہا ہے. امام علی کی پوری ذات جو ہے معرفت پروردگار ہے. آپ کا جو ٹائٹل ہے وجہ اللہ، اس کا مطلب یہی ہے، وجہ اللہ کا مطلب یہی ہے کہ جب امام علی کے وجہ، چہرے کی طرف نظر پڑتی تو توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے. اور عبادت کا وہ عالم ہے. ہم جانتے ہیں کہ امام کس طرح اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتے تھے. کہ رسول کے پاس جب لوگ آئے تھے اور فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، امام علی کے پیروں میں تیر لگا ہے اور اس طرح سے پیوست تھے کہ اگر ہم نکالیں گے تو، کیونکہ تیر پیوست ہو چکا تھا امام کے مقدس پیر میں، تو نکالے جائیں گے تو مولا کو بہت درد ہوگا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب امام علی نماز کی حالت میں تب نکالیں. یعنی جب آپ نماز کی حالت میں ہیں تو اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتے ہیں، اتنے محو ہیں کہ بالکل اس عبادت میں کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ تیر نکال بھی لیا جاتا ہے. بالکل. کیونکہ جیسے کہ ہمارے پاس سورہ یوسف میں ہمیں یہ سورہ، اس کی اگر کسی کو یہ فار ایگزامپل امام علی کی یہ فضیلت سمجھ میں نہیں آتی تو قرآن میں بھی اس کی دلیل ہے. سورہ یوسف میں آپ دیکھیں، جب ان عورتوں کو وہ دیا گیا تھا، فروٹ دیا گیا تھا، اور جب حضرت یوسف، اگر مخلوق کی حسن و جمال کو دیکھ کر انسان اپنی انگلیوں کو کاٹ لیتا ہے، درد بھی محسوس نہیں ہوتا، تو اگر کوئی خالق کی بیوٹی میں، جمال میں کھو جاتا ہے. سبحان اللہ.
اور کیا خوبصورت منظر کشی کی ہے کسی نے کہ ظاہر علی کی ذات ہے قدرت خدا، ظاہر علی کی ذات سے ہے قدرت خدا، بازو مصطفیٰ ہے در رحمت خدا، بے شک سبحان اللہ، یاسوب دی امیر عرب حجت خدا، شیر خدا پہ ختم ہوئی طاعت خدا، سبحان اللہ، قیمت نہ دے سکا کوئی جس کی حجاز میں، قیمت نہ دے سکا کوئی جس کی حجاز میں، ساحل کو بخش دی وہ انگوٹھی نماز میں۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ تو ناظرین چلتے ہیں اپنے کوئز کی طرف۔ سب سے پہلے تو میں ناظرین یہ بتاتی چلوں کہ آج کا ہمارا جو یہ میچ ہے کوئز کا، یہ 3rd پوزیشن کے لیے ہے۔ 2 ہماری ٹیمیں جو پچھلے ہفتوں میں رنرز اپ آئی تھیں، آج ان دونوں کا مقابلہ ہے۔ تو چلتے ہیں اور انٹروڈیوس کراتے ہیں آج کی ٹیموں کو۔ آج ہمارے ساتھ ہیں گل ہدایت اور نور ہدایت۔ So I would like to say welcome and assalamu alaikum to both of the teams. Are you ready for this round? Yes, okay. You already know the format because obviously you've been here previously. So let me repeat the format for the Nazreen. We will have 3 rounds. The first round is the teamwork, okay, where I'll be asking you the questions and you have to confer between the team and then give me the answer, okay. Second round is going to be the individual round. So I will be asking individual team members questions, okay, and you cannot confer in that round. Whereas the third round will be the buzzer round, and you know the rules about the buzzer rounds. You cannot give me the answer before I actually finish the questions, okay. So would you all agree? Okay, we'll obey the rule, and inshallah whoever wins, it doesn't mean that you are a winner or you are a loser. Everybody will be a winner, okay, inshallah ta'ala. You all made really great effort and Allah subhanahu wa ta'ala will reward you for that, okay. So we will recite a loud salawat and start our first round, okay. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wajjal farajahum. Okay, so I'll ask Noor Hidayat first round question to the team. In this significant event of Mubahala, Prophet Muhammad, peace be upon him, took his family members with him, okay, against the Christian. Could you name those family members? The family members were the Panjatine Pak, which consisted of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Ali alayhi salam, Bibi Fatima salamullah alayhi, and Imam Hassan and Imam Hussain alayhi salam. MashaAllah, yes, that was a correct answer. Well done. Right, I'm coming to Gule Hidayat. Gule Hidayat, the team question for the first round for you is, which surah in Holy Quran talks about the night of power? Surah Qadr. Surah Qadr, yes, mashallah, yes, that was the correct answer. Second question for the round 1 for Noor Hidayat. Quran, the Holy Quran contains Ayatul Kursi, okay? In which surah it is in? Can you name me the surah which contains Ayatul Kursi? Surah Baqarah. Surah Baqarah, yes, mashallah, yes, that is the right answer. Well done. Okay, second question to the first round. Name me the ruler who tries to destroy the Kaaba. Abraha. Sorry? Abraha. Can you? Abraha. Abraha. I think it was just slip of the tongue, Okay, yes, shall I take this as an answer? Okay, we will take this as a, correct answer. Okay, the third question for the first round for Noor Hidayat. Imam Ali alayhi salam was martyred in the month of Ramadan while praying namaz. Can you tell me the name of the mosque he was praying in?
Okay, you got 2 seconds. Okay, I'm afraid your time is up. I'm sorry, your time is up. You could not give me the answer in time, so I'll pass it on to the other team. Would you like to name me the mosque where Imam Ali was martyred while he was praying namaz in the month of Ramadan? Yes? Kufa. Masjid-e-Kufa, that is the correct answer. Okay, right. Last question for Gul-e-Hidayat for the first round. Complete the following hadith. The Prophet said, the best believer are those who are good in something. Perfect in morals. Perfect in morals. Yes, well done, mashallah. We'll recite a loud salawat after the round 1. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Let's look at the score after the first round. The score is Gul-e-Hidayat has gained the maximum point of 30, whereas Noor-e-Hidayat has got 20 points. Okay, so we'll recite a loud salawat before moving on to our second round questions. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Okay, second round. This is the individual round. Okay, so you do not confer each other in this round. Okay, so I'll start with Gul-e-Hidayat. Sakina, first question for you. Which surah start with one of the attribute of Allah subhanahu wa ta'ala? Surah Al-Rahman. Very good. Yes, well done. Okay. Second question to Saman. Saman, I'm going to say a hadith, okay, of Masumeen, and you have to say whether it's true or not. In Islam, seeking knowledge is an obligation upon every male and female. True or false? True. True. Yes, alhamdulillah, that's the correct answer. Okay, now Zainab, the second round's last question for you. Name me the first invitation, okay, or first dawat that Prophet Muhammad, peace be upon him, gave to his family, inviting them towards the belief of Tawheed. Dawat-e-Ashira. Dawat-e-Zul-Ashira. You're trying to say Dawat-e-Zul-Ashira. Yes, correct answer, Dawat-e-Zul-Ashira. Well done. So we'll recite a loud salawat for Gul-e-Hidayat after the second round. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Okay, now to Noor-e-Hidayat. First question. Qasimun Nar wal Jannah is the title of Imam Ali alayhi salam. You just have to tell me what does it mean. Yes, it is an individual question. So, It means he's the distributor of hell and heaven. Distributor of hell and heaven. Okay, yes, that is the correct answer. And I would like to ask Baji, Qasimun Nar wal Jannah, if you can just elaborate on that. Qasimun Nar wal Jannah इमाम अली की सिफत इमाम का टाइटल है और मासूम के नामों में और मासूम के सिफ़ात में हमेशा एक दर्स होता है और एक स्वीटनेस भी है। इसलिए स्वीटनेस इसलिए है कि मासूम का नाम और मासूम के जो सिफ़ात हैं वो अल्लाह के सिफ़ात से मुश्तक़ हैं, यानी मासूम का करम जो है वो अल्लाह के करम की एक शाख है, एक ब्रांच है। इसी तरह इमाम अली का जो ये टाइटल है क़सीमुन नार वल जन्नह, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनके दिल में इमाम अली की मोहब्बत होगी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इमाम अली की विलायत को तस्लीम किया, वो जन्नत में जाएंगे। बेशक बेशक। और ये जो इमाम का टाइटल है क़सीमुन नार वल जन्नह, आप देखें अल्लाह के ही सिफत से मुश्तक़ है। अभी हमने जश्न कबीर परसों रात को इमाम बारगाह में पढ़ी थी, तो यही
اللہ کی جو صفت ہے یا قاسم یا مقسم، یہ جشن کبیر میں اللہ کی صفت مینشن ہے. اسی طرح امام رضا کی ایک صفت ہے غوث الامت و غیاثها، آپ امت کے فریاد رس ہیں، اور یہی اللہ کی صفات بھی ہے. یا غیاث المستغیثین جشن کبیر میں ہم پڑھتے ہیں یا غیاث من لا غیاث لا. تو امام علیہ السلام کے نام اور صفات جو اللہ کے نام اور صفات سے مشتق ہیں. ہمارے لیے بھی ایک درس ہے کہ جب ہم ان کے کرم کو یاد کریں تو ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ نہیں. یعنی کہ مین یہی ہے کہ امام علی کی جو محبت ہے وہ آپ کو جنت میں لے کے جائے گی انشاءاللہ، اور بغض اہل بیت، بغض علی جو ہے وہ ظاہر بات ہے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائے گی. بالکل. اور رسول نے غدیر کے دن یہ دعا کی تھی نا، پروردگار ان سے محبت کرنا جو علی سے محبت کرے، ان کو ہیٹ کرنا جو علی کو ہیٹ کرے. تو جن سے اللہ ہیٹ کرے وہ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے. بے شک. بہت خوب، بہت اچھا آپ نے فرمایا سسٹر. اب سیکنڈ کوشچن فار دا سیکنڈ راؤنڈ. اوکے، in which surah of Holy Quran Muslim have been ordered to fast? Was it in Surah? You got 2 seconds to give me the correct answer. Surah Baqarah. Surah Baqarah, yes, well done. That is the right answer. Okay, so the third question for Zahra. Okay, Zahra, name me the surah in Holy Quran that contains the story of King Abraha who wanted to destroy Kaaba. In which surah has been mentioned about the story of Abraha? Surah Fil. Surah Fil, yes, well done. So we'll recite a loud salawat after the rounds. Second round, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Okay, let's look at the scoreboard now. Okay, in the second round, both teams have scored 30 points each. So well done, mashallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. So now are you ready for the third and the final round of the buzzer round? تو ناظرین بڑھتے ہیں اپنے تیسرے اور فائنل راؤنڈ کی طرف. تو ہماری بچیاں بڑے ایگرلی جو ہے وہ ویٹ کر رہی ہیں تھرڈ راؤنڈ بزر راؤنڈ. سو آر یو ریڈی گرلس؟ یس، اوکے. In this round is a buzzer round and I will be asking you the questions, and please do not answer until I've finished the question. Okay, right? Okay, so put your hands on the buzzers. Okay, right? Okay, the first question, buzzer round question is, there are 8 species of insects are mentioned in Holy Quran. Name me at least 4. Mosquito, ant, mosquito, and spider. Well done, yes, okay. Name the respected lady in Islam who was also given the title of Malikatul Arab. Bibi Khadija Salamullah Alaiha, yes, okay. Name me the surah in the Holy Quran which refers to women. Surah Nisa. Surah Nisa, yes, okay. Right, this is sort of a tricky question in a sense, so listen very carefully. There is a verse in Quran in which Allah subhanahu wa ta'ala says that He Himself does something and He also orders the believers to do the same. You got two seconds. His Prophet Muhammad, when after you say his name, do salawat and there'll be his blessing on his Salawat, yes, recite a salawat, durood salam. Okay, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. So yes, that was a, would you like to say that, you know,
the blessings that Allah sends on Prophet and on his family, you know, by durood o salam. Alhamdulillah, I will just say کہ salawat is a problem to all solutions, you know. کوئی بھی problem ہو انسان salawat بے جو اس کی جو problem ہے وہ آسان ہو جائے گی. اور اگر انسان کو اس month میں بالخصوص جو ہمارا مقصد ہے purification of soul, elevation of the soul, گناہوں کا کفارہ، یہ سب جو ہے salawat سے ہے. salawat سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے جس کے ذریعے انسان اپنے سول کو پیوریفائی کر سکتا ہے. اور یہ عمل ایسا ہے، چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس میں خدا بھی آپ کا ساتھ دے رہا ہے. بے شک. اوکے، سو دیٹ واز اے بیوٹیفل آنسر ٹو گل ہدایت. اوکے، ناؤ بیک ٹو آور بزر. نیم the respected lady in Islam who recited the Jamaat namaz, very first Jamaat namaz behind Prophet Muhammad, peace be upon him, along with Imam Ali alayhi salam. Bibi Khatija. In that Jamaat namaz, the very first Jamaat namaz, right, consisted of 3 people, right? And Jamaat namaz was, imamat was done by Prophet Muhammad, peace be upon him, and Maula Ali was in that Jamaat namaz, and Bibi Khadijatul Kubra. Okay, so there was only 3 people in very first Jamaat namaz in Islam. Okay, so well done. Right. Okay, now I'm going to say a hadith and you have to finish it off. Okay, I'll recite the first sentence and you have to complete the hadith. Can you complete the hadith said by Prophet Muhammad, peace be upon him? Ana Madinatul Ilm wa aliyun babuha. Wa aliyun babuha. Well done. Right. So this is the final questions for the buzzer round. Okay? Who was the courageous lady in the event of Karbala? Bibi Zainab. Bibi Zainab alayhi salam. So we'll recite a loud salawat at the end of round 3. Allahumma salli ala Muhammad wa ajil farajahum. So Baji, would you like to say about this hadith, beautiful hadith of أنا مدينة العلم وعلي بابها. امام علی علیہ السلام وارث علم نبی ہیں. بے شک بالکل. ایک واحد ہستی ہیں امام علی کہ جنہوں نے برسر ممبر یہ چیلنج کیا ہے، سلونی قبل ان تفقدونی. اور ہمیں زیارت میں بھی زیارت کا بھی یہ جملہ ہے، السلام علیکہ یا عیبت علم اللہ، آپ پر سلام ہو اے اللہ کے علم کے خزانے. اور خود امام جو فرماتے ہیں، جو ہمارے لیے درس ہے، امام فرماتے ہیں جہالت میرا سب سے بڑا دشمن ہے. امام نے کسی انسان کا نام نہیں لیا، امام علی کیا فرماتے ہیں؟ جہالت میرا سب سے بڑا دشمن ہے. تو اگر علی کے چاہنے والوں کے پاس علم نہ ہو تو پھر ہم کتنے دور ہیں اپنے امام سے. اگر قربت اختیار کرنا ہو، محب بننا ہو، تو ظاہر ہے ہم کو علم حاصل کرنا ہوگا. رسول کی جو حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ جو علم حاصل کرنا فریضہ بتایا گیا ہے، واجب بتایا گیا، یہ کون سا علم ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سائنس کا علم ہے؟ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ اگر یہ سائنس ہو، اگر یعنی وہ علم کے جو واجب ہے کہ جس کا کل مجھ سے سوال کیا جائے گا، اگر یہ سائنس ہوتا تو میں ہر کوئی تو سائنٹسٹ نہیں بن سکتا، ہر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا. میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں انجینئر نہیں، تو کیا کل خدا مجھے میں مسئول ہوں، مجھے جواب دینا پڑے گا. یہ جو علم بتایا گیا ہے کہ جو فریضہ ہے، واجب ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر، یہ دین کا علم ہے، یہ قرآن کا نالج ہے کہ جس کے لیے کل مجھے سوال کیا جائے گا. اور دونوں طرح کی نالج جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، سیکولر ایجوکیشن بھی اور دینی ایجوکیشن بھی. دین جو ہے وہ آپ کی عاقبت سنوارے گا اور آپ کی دنیا بھی سنوارے گا. بالکل. جب انسان کے پاس یہ ایجوکیشن ہوتا ہے نا، سائنس کا، اور یہ جو سرکولر ایجوکیشن ہو، دین کو بھی بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں. لیکن جو علم ہمیں امام سے قریب کر دے گا وہ دین کا ہمارے علم لیے بہت ہی سبحان اللہ. بہت شکریہ باجی آپ کا. تو چلتے ہیں ناظرین اپنے اسکور بورڈ کی طرف. 3rd اور فائنل راؤنڈ کے بعد دیکھتے ہیں ہماری ٹیموں نے کیا اسکور کیا ہے. 3rd راؤنڈ میں گل ہدایت نے اسکور کیے ہیں 20 پوائنٹس، جبکہ نور ہدایت جو ہے وہ حاصل کر چکی ہے 50 پوائنٹس. So recite a loud salawat
for both of the teams. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. So well done to Noor Hidayat and also well done to Gul Hidayat. You both have put so much effort into it, and Allah subhanahu wa ta'ala will reward you for this effort and hard work. Okay, and inshallah I will see both of the teams in the presentation ceremony next week. Okay, inshallah. I just would like to say thank you very much for both of the teams, to both of the teams for participating in this event. اور یہی کہنا چاہیں گے ناظرین کہ آج کی جو ونر ہے 3rd پوزیشن جنہوں نے حاصل کی ہے ٹیم نے، وہ ہے نور ہدایت. تو اللہ ان کے بچوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. پچھلے ہفتے ہم نے ناظرین آپ کو ایک سوال دیا تھا جس کا جواب ہم نے کہا تھا کہ ہمیں ضرور feedback@hidayat.co پہ بھیجیے گا. تو ہمیں بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ سوال کا جواب دیا ہے. ایک ہماری بیٹی ہیں اسکاٹ لینڈ سے، فروہ زیدی، انہوں نے صحیح جواب دیا ہے دا چوزن. ہم نے پوچھا تھا کہ المجتبی کا معنی بتائیے، تو انہوں نے ہمیں صحیح جواب بھیجا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بیٹی کو فروہ کو ضرور جو ہے وہ گفٹ بھیجیں گے. اس ہفتے بھی جو ہے ہمارے پاس ایک کوشچن ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے اور ضرور ہمیں جو ہے وہ اس سوال کا جواب بھیجیے گا. تو سوال ہے ناظرین، which surah in the Holy Quran is related to امام علی علیہ السلام؟ آپ کو اس سورے کا نام بتانا ہے جس میں امام علی علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے. ویسے تو بہت سورے ہیں لیکن یہ ایک سورے کا آپ نام بتائیے. اور جواب کے لیے ہمیں feedback@hidayat.tv پہ جو ہے وہ اپنا آنسر ضرور بھیجیے گا. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اجازت لینے سے پہلے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خدائے متعال ان بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان کو امام زمانہ کا صحیح ناصران و مددگار بنائے. اور آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے پھر 2 ٹیموں کے ساتھ اپنے فائنلسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.